اور آخر میں ایک بات اور سن لیجئے، آپ کا دل میں خیال آ رہا ہوگا یہ بات تو ان کی ہوئی جو حج پر جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا؟ جو دور سے صرف حسرت بھری نگاہ ڈال کر ان جانے والے خوش نصیبوں کو رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم، جانے والوں کا بھی رب ہے اور نہ جا پانے والے غمگین اور حسرت زدہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کا بھی تو وہی رب ہے۔ اس نے بڑی آسان شکلیں دی، اس نے کہا کہ او نہ جا پانے والوں، تم بھی ان جانے والوں کی برکتوں میں شریک ہو سکتے، گھر بیٹھے شریک۔ کیسے؟ اس طرح کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی ذرا قدر کر لو۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں نیک اعمال اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنے سال میں کسی اور دن کے نیک اور اعمال اتنے پسند نہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص نہیں جا سکا تو اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ ان 10 دنوں میں خوب نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذرا ذکر بڑھا دے، ذرا مراقبہ بڑھا دے، لمبے سجدے، لمبے رکوع، کچھ لمبی دعا اور مناجات، ذرا تہجد کی پابندی کر لے، نہیں کرتے سال بھر ان 10 راتوں میں کر لیں، تسبیحات کی پابندی کر لیں، نماز اہتمام سے جماعت کے ساتھ دھیان کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کے صحیح کرتے ہوئے جو دھیان جمانے کی بات ابھی عرض کی گئی اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کریں گے تو ان 10 دنوں کے اعمال کے اندر وہ پاور ہے کہ جو شاید سال بھر کے معاملے کو درست کر۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ 9 دن مسلسل نفلی روزے رکھنے کی زبردست فضیلت ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کی مشہور کتاب سنن نسائی میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ کیا کچھ لوگ اس مجمع میں آج اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 9 دن روزہ رکھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جو لوگ سچے دل سے نیت کرتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا، یہ اللہ سب کو توفیق عطا، یہ اللہ سب کو توفیق عطا، اس شوق کو قبول فرمانا، اس جذبے کو قبول۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، اس دن کے روزے کی فضیلت تو اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ جو رکھے گا اس کے پچھلے پورے سال کے اگلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ حجاج کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو جلد ہی حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ان کے لیے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن کا روزہ یہ سنت نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے نہ جا پانے والے، چاہے وہ مکے میں رہتے ہوں، چاہے وہ مدینے میں رہتے ہوں، چاہے وہ دنیا میں کہیں رہتے ہوں، ان کے لیے یہ پورے 9 دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور پر 9 عرفہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے روز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے والوں کی جانے والوں کے ساتھ شرکت کا ایک نرالا انداز اور اختیار کیا، بڑا آسان۔ آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو سارے حجاج قربانی کرتے ہیں، تو تم میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اور وہ اپنے جانور کی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بدن کا کوئی بال نہ کاٹیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی جب سے احرام بنتا ہے وہ کوئی بال نہیں کاٹتا، وہ کوئی ناخن نہیں کاٹتا، تو تم اپنے مقام پر رہتے ہوئے طواف تو نہیں کر سکو گے، صفا و مروہ کی سعی تو نہیں کر سکو گے، کنکریاں تو نہیں مار سکو گے، عرفات اور منی تو نہیں جا سکو گے، لیکن ناخن نہ کاٹ کر اور بال نہ تراش کر تم حجاج کے مجمع سے
मुशाबहत इख्तियार कर लो, इतना बहाना कर लो मैं तुमको वहां की बरकतों में शामिल कर। कैसा करीम है, कैसा करीम है। वो कुर्बानी कर रहे हैं, तुम भी कुर्बानी कर रहे हो। वो वहां पर मीना में ईद मना रहे हैं, तुम भी अपने इलाके में ईद मना रहे हो। वो लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे हैं कंकरियां मारने से पहले पहले, तुम अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हो। एक हुजूरी का तराना है, एक गायबाना का तराना है। हुजूरी का तराना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गायबाना का तराना है अल्लाहु अकबर अल्लाह। चुनांचे 5 दिन अय्याम तशरीक रखे गए। उन 5 दिन अय्याम तशरीक में अल्लाहु अकबर पढ़वा कर यहाँ आवाज बुलंद करवाई गई, ताकि हुज्जाज जो वहां लब्बैक में आवाज बुलंद करते हैं तो तुम भी अपनी आवाज बुलंद करके अल्लाह से कहो कि अल्लाह वहां की आवाज के साथ हमारी इस मस्जिद की आवाज को इकट्ठा करके शामिल करके मिला दीजिए। मेरे अल्लाह, आप बहुत करीम हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, आप उतना कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। अब पता चला कि जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत उम्दा मौका है, और जो लोग नहीं जा पा रहे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। गफलत से निकलना है, शऊर और याद के साथ जिंदगी गुजारनी है। और ये जो हर कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला इबादत के नए मौसम भेजते हैं, जैसे अभी रमजान भेजा, अब ये हज का मौसम भेज दिया। ये जो हर कुछ दिन के बाद याद और इबादत के नए मौसम अल्लाह भेजते हैं, ये इसलिए भेजते हैं कि अगर एक साथ जमाना गुजरता रहा तो बंदों की तबीयतें इस यकसानियत की वजह से कुछ उकताने लगेंगी। इसलिए अल्लाह ताला थोड़ा चेंज लाते हैं, थोड़ा जायका बदलते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि हर कुछ दिन के बाद अगर एक नया माहौल बन जाए तो एक नया जोश, एक नया इरादा उसके अंदर पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन है आने वाले ज़िलहिज के, इसमें पहले से तैयार रहें। अपनी खत बनवाना, नाखून बनवाना, ये सब कुछ आप 29 ज़िलहिज की असर की नमाज तक अंजाम दे दें। हो सकता है कि 29 की रोयत हो जाए, और फिर आदमी उसके बाद अगर उसको कुर्बानी करना है तो फिर वो नाखून न कटाए और बाल न काटे, इसलिए कि वो हुज्जाज के मजमे के साथ मुमकिन हद तक मुशाबहत और यकसानियत इख्तियार करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला रहमत के इन तमाम दरवाजों से भरपूर फायदा उठाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।